دوسری طرف جب بادشاہ کو یہ خبر دی گئی کہ ملکہ کے ہاں بچے کی بجائے ایک لوہے کا ٹکڑا پیدا ہوا ہے تو وہ مایوسی اور تعجب کے ساتھ ساتھ غصے میں بھی چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آج تک یہ عجیب و غریب بات کبھی نہیں سنی کہ کسی عورت نے لوہے کے ٹکڑے کو جنم دیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دائی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور یہ کنیز صحیح کہہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہ لوہے کا ٹکڑا بادشاہ کے سامنے رکھ کر عرض کیا، حضور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ سخت مایوس ہوا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ ملکہ یقیناً میرے لیے منحوس ہے، آج سے میں اس سے نہیں ملوں گا۔ دائی نے وہاں سے رخصت ہو کر محل میں جا کر امیر ملکاؤں کو یہ ساری بات بتائی۔ وہ سب یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے دائی کو بہت سا انعام دے کر بھیج دیا۔ وہ سب اپنی جگہ خوش بھی تھیں اور مطمئن بھی، لیکن شاید انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس کھیت میں دائی وہ سب بچے پھینک کر آئی تھی، وہ کھیت ایک غریب کسان کی ملکیت تھا۔ کسان کی بیوی جب کھیت میں آئی تو اس نے دیکھا وہاں 7 نوزائیدہ بچے پڑے ہوئے تھے، جو سب کے سب ابھی تک زندہ تھے۔ اتفاق کی بات تو یہ تھی کہ اس کسان کا اپنا کوئی بچہ نہ تھا۔ ان کی بڑی تمنا تھی کہ ان کا بھی کوئی بچہ ہو۔ چنانچہ جب کسان کی بیوی نے 6 لڑکے اور ایک لڑکی کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بچے دے دیے، اس نے ہماری بھی سن لی۔ وہ سب بچے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ جب کسان اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ بیچارہ بھی برسوں سے اولاد کو ترس رہا تھا۔ اب جو اس نے ایک ساتھ ہی 7 بچے دیکھے تو وہ خوشی سے دیوانہ ہونے لگا۔ وہ دونوں ان کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ اس طرح غریب ملکہ کے 6 لڑکے اور ایک لڑکی غریب کسان کے گھر میں پلتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچے بھی بڑے ہوتے گئے۔ وہ سب اب کھیلنے کودنے کے قابل ہو گئے تھے۔ وہ کسان اور اس کی بیوی کو ہی اپنے ماں باپ سمجھتے تھے۔ وہ سب کے سب بہت حسین تھے۔ انہیں پہلی نظر دیکھتے ہی یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کے بیٹے اور بیٹی ہے۔ کسی طرح یہ بات بادشاہ کی 6 بیویوں کے کان میں بھی پڑ گئی کہ غریب ملکہ کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے تھے اور جنہیں دائی کھیت میں پھینک آئی تھی وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ انہوں نے دائی کو بلوا کر پوچھا، کیا تم نے بچوں کو قتل نہیں کیا تھا؟ پہلے تو دائی نے انہیں یہی کہا کہ میں نے بچوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اسے بتایا کہ بچے فلاں کسان کے گھر ہیں اور اب وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں، اس طرح دائی نے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بچوں کو قتل کرنے کی بجائے ایک کھیت میں پھینک دیا تھا۔ یہ سن کر سب نے اسے کہا، اچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان 7 بچوں کو ختم کروا دو۔ انہوں نے دائی کو مزید لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تم ان بچوں کو قتل کروا دو گی تو ہم تمہیں وہ تمام ہیرے جواہرات دے دیں گے جو ہم 6 کی 6 کے پاس ہیں۔ دائی نے ہیرے جواہرات کی بات سنی تو جٹ سے بولی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں انہیں ضرور قتل کر دوں گی۔ وہ گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے چند میٹھی روٹیاں پکائیں اور ان روٹیوں میں اس نے زہر ملا دیا۔ پھر وہ روٹیاں لے کر وہ اس کھیت میں پہنچ گئی جہاں وہ 7 بچے موجود تھے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ 7 بچے کنووں کے پاس کھیلنے میں مصروف تھے۔ اس وقت وہ مٹی کے ان کھلونوں سے کھیل رہے تھے جو غریب کسان نے انہیں بنا کر دیے تھے۔ دائی بھی ان کے پاس پہنچ گئی اور بڑے پیار سے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، دیکھو بچوں، میں تمہارے لیے مٹھائی لے کر آئی ہوں۔ معصوم بچوں نے جب مٹھائی کا نام سنا تو سب کے سب دائی کے پاس آ گئے۔ دائی انہیں میٹھی روٹیاں دے کر کہنے لگی، لو یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، تم انہیں کھا لو۔ روٹیوں کو دیکھ کر بچوں کا جی للچا گیا اور وہ سب کے سب روٹیاں کھانے لگے، لیکن جو ہی انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں سب کے سب گر کر رہ گئے۔ دائی نے جب دیکھا کہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے ہیں تو وہ الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ گئی اور واپس آ کر ملکاؤں کو خبر دی، میں نے اس طرح سب کو ختم کر دیا ہے۔ یہ جواب سن کر سب نے دائی کو بہت سے ہیرے اور جواہرات دیے اور دل ہی دل میں مطمئن بھی ہو گئی کہ اب ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ ادھر تو یہ ہو گیا۔ دوسری طرف جب کسان اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ بچے ابھی تک کھیل کر واپس نہیں آئے تو وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے کنویں پر گئے، مگر یہ دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ سب کے سب وہاں مردہ پڑے تھے۔ ان لاشوں کے قریب 2-3 میٹھی روٹیاں بھی پڑی تھیں، جن سے وہ سمجھ گئے کہ ان بچوں کو کسی نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے۔ کسان کی بیوی تو وہاں بیٹھ کر رونے پیٹنے لگی، لیکن کسان جلد ہی اس بوڑھے فقیر کے پاس چلا گیا جس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جلد ہی اسے وہ بوڑھا فقیر مل گیا۔ کسان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس فقیر سے عرض کیا، بابا جی، میرے 7 بچوں کو کسی نے زہر دے دیا ہے، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ فقیر نے اس کی بات سنی
اور اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹا اور اس میں سے نکلنے والے خون کے قطرے ایک شیشی میں ڈال کر اس آدمی کو دیتے ہوئے کہا، جلدی جاؤ اور یہ خون کے قطرے ان پر چھڑک دو۔ فقیر نے پھر کہا، جس قدر جلدی ہو واپس پہنچ جاؤ، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کسان اسی وقت بھاگا بھاگا واپس کنویں کے پاس آیا اور اس نے ہر ایک بچے پر ایک ایک خون کا قطرہ چھڑک دیا۔ خون کا چھڑکنا تھا کہ بچے پھر سے زندہ ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی نے خوشی میں ان سارے بچوں کو گلے لگا لیا، پھر انہیں ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئے، جہاں ایک بار پھر وہ سب ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس واقعے کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ یہ بات کسی نہ کسی طرح پھر امیر ملکاؤں تک پہنچ گئی کہ وہ 7 بچے ابھی تک زندہ ہیں اور اسی کسان کے گھر ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر تو وہ بہت پریشان ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ سب مر چکے ہیں۔ انہوں نے پھر سے دائی کو بلا کر کہا، کیا تم نے ابھی تک بچوں کو قتل نہیں کیا تھا؟ دائی نے ہاتھ باندھ کر جواب دیا، حضور، میں نے تو سب کو زہر دے کر قتل کر دیا تھا۔ اس پر ملکائیں ناراض ہوتی ہوئی بولیں، وہ سب کے سب ابھی تک زندہ ہیں اور اسی کسان کے گھر رہ رہے ہیں۔ دائی یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو سب کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا، پھر وہ زندہ کیسے ہو گئے؟ ملکاؤں نے اسے پھر لالچ دیا اور کہا، جس طرح بھی ہو سکے انہیں ایک بار پھر قتل کر دو، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ دائی بولی، اچھا، میں پھر کوشش کرتی ہوں۔ لیکن دائی کے لیے مصیبت یہ آ پڑی کہ اب وہ بچوں کو میٹھی روٹیاں نہیں کھلا سکتی تھی، کیونکہ بچے ایک بار دھوکہ کھا چکے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ وہ پہلے بھی میٹھی روٹیاں کھا کر مر چکے تھے، اس لیے دوبارہ انہیں دھوکہ دینا مشکل تھا۔ دائی بڑی مشکل میں پڑ گئی، لیکن آخرکار ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ اس نے اس بار لڈو بنائے اور ان لڈوؤں میں زہر ملا دیا اور وہ لڈو لے کر اسی کنویں پر گئی جہاں بچے کھیلا کودا کرتے تھے اور آج بھی کھیل رہے تھے۔ اس نے بچوں کو اپنی باتوں میں پھسلا کر اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا دیکھو میں تم لوگوں کے لیے کیا لائی ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے لڈو ان بچوں کے آگے رکھ دیے۔ بچے پہلے تو جھجکے، کیونکہ انہیں وہ بات یاد تھی کہ اسی بڑھیا نے انہیں میٹھی روٹیاں کھلائی تھیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو لڈو ہیں، روٹیاں نہیں ہیں، تو وہ معصوم پھر اس کے جال میں پھنس گئی اور انہوں نے وہ لڈو کھا لیے۔ جو ہی انہوں نے وہ لڈو کھائے، اس کے ساتھ ہی ان 7 کے 7 نے وہیں دم توڑ دیا۔ دائی نے انہیں مردہ دیکھا تو چپکے سے چلی آئی اور محل جا کر ملکاؤں سے کہا، میں اس دفعہ انہیں پکا ختم کر آئی ہوں، اب وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ ملکائیں اس سے بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے دائی کو بہت سے انعام دے کر رخصت کر دیا، اور ایک دفعہ ملکائیں پھر خوش ہو گئیں کہ ان کے راستے کا کانٹا ایک دفعہ پھر نکل گیا ہے۔ دوسری طرف آج پھر جب کسان نے دیکھا کہ اس کے بچے آج پھر گھر واپس نہیں آئے، تو وہ دونوں میاں بیوی دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے کنویں پر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آج پھر وہاں 7 بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کسان کی بیوی تو انہیں دیکھتے ہی غش کھا کر گر پڑی، لیکن کسان کو پھر اس بوڑھے فقیر کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اس بار پھر بوڑھے فقیر سے مدد مانگنی چاہیے، اور ایک بار پھر سے وہ بھاگا بھاگا جنگل میں اس بوڑھے فقیر کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ بتایا اور کہنے لگا، بابا جی، آپ ہی مجھ غریب کی مدد کر سکتے ہیں، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ بوڑھے فقیر نے اس کی ساری بات سن کر جواب دیا، بیٹا مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر کسان نے گڑ گڑاتے ہوئے بوڑھے فقیر کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، بابا جی خدا کے لیے کچھ کیجیے، مجھے غریب کی تو وہی زندگی ہے۔ بوڑھے فقیر کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے کہا، میں دوبارہ ان بچوں کو زندہ نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو کہ ان 7 کی لاشیں میرے پاس لے آؤ۔ کسان بیچارہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ان 7 کی لاشیں اٹھا کر بوڑھے فقیر کے پاس لے آیا اور کہا، میں 7 لاشیں لے آیا ہوں۔ فقیر نے اسے اپنے قریب بلایا اور زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب یہاں 7 قبریں کھود دو اور ان 7 قبروں کے ساتھ ایک 8ویں قبر بھی کھود دو۔ کسان نے اسی وقت قبریں کھودنی شروع کر دیں۔ وہ جب 8ویں قبر کھود چکا تو اس نے بوڑھے فقیر سے عرض کیا، بابا جی میں نے 8 قبریں تیار کر دی ہیں۔ اس پر فقیر نے کہا، اب 7 قبروں میں 7 بچوں کی لاشیں دفن کر دو، درمیان والی قبر میں مجھے دبا دو، اس کے بعد تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ کسان نے ایسا ہی کیا، درمیان والی قبر میں فقیر کو اور باقی 7 قبروں میں بچوں کو دفن کر دیا اور خود واپس گھر چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ ان 6 بیٹوں کی 6 قبروں پر
ایک ایک آم کا درخت اگ پڑا اور لڑکی کی قبر پر ایک گلاب کا پودا اگا جس میں نہایت خوبصورت پھول اگ پڑے، اور جس قبر میں بوڑھا فقیر دفن تھا اس قبر پر چنبیلی کا پودا لہلہانے لگا۔ یہ سب پودے اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت تھے، لیکن گلاب کے پھول خاص طور پر اتنے حسین تھے کہ کسی نے آج تک اس طرح کے پھول نہیں دیکھے تھے۔ وہ انتہائی دلکش اور بڑے بڑے تھے۔ ایک روز بادشاہ کے چند ملازموں کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا 6 قبروں پر آم کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ایک پر چنبیلی کا پودا نظر آ رہا تھا اور ایک پر گلاب کا پودا جس پر بہت سے گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے۔ ملازموں نے آج تک اس قدر حسین و جمیل گلاب کے پھول کبھی نہ دیکھے تھے۔ وہ سب کے سب ان پھولوں کے پاس گئے اور ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر ایک پھول کو توڑنے کی کوشش کی، مگر گلاب کے پھول اتنے بلند ہو گئے کہ وہاں تک کسی کا بھی ہاتھ نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس قبر میں سے آواز آئی، اے میرے پیارے بھائی، کیا میں انہیں پھول توڑنے دوں؟ اس کے ساتھ ہی ان 6 قبروں میں جن پر آم کے پودے اگے ہوئے تھے ان سب میں سے ایک ساتھ ہی آواز آئی، پیاری بہن، بوڑھے فقیر سے پوچھو۔ گلاب کے پھول والی قبر سے پھر ایک دفعہ آواز آئی، بابا جی، کیا میں انہیں پھول توڑنے دوں؟ جواب میں اس بوڑھے فقیر کی آواز آئی، نہیں، صرف حقیقی ماں ہی ان پھولوں کو توڑ سکتی ہے۔ بادشاہ کے ملازموں نے جب قبروں سے آتی ہوئی اس طرح کی آوازیں سنی اور پھولوں کو اس طرح بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ اس قسم کا عجیب و غریب واقعہ انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ وہ سب بھاگے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا، حضور، ہم نے آج ایک بہت ہی عجیب بات دیکھی ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ وہ بات ہمیں بھی بتائی جائے۔ بادشاہ نے بڑے ہی اشتیاق سے پوچھا۔ جواب میں ملازموں نے شروع سے آخر تک ساری بات بتائی۔ بادشاہ بھی ان کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور، آپ خود تشریف لے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ بولا، چلو ہم خود چل کر یہ سب کچھ دیکھیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے خادموں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی 6 قبروں پر آم کے پودے اگے ہوئے تھے۔ ایک قبر پر چنبیلی کا پودا تھا اور ایک قبر پر گلاب کے پودے پر تو بہت ہی نہایت حسین پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس نے آج تک گلاب کے اس قدر بڑے بڑے پھول نہ دیکھے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ان پھولوں کے پاس گیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک پھول توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھول بہت اونچے ہو گئے، اتنے اونچے کہ وہاں تک کسی کا بھی ہاتھ نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھولوں والی قبروں میں سے آواز آئی، اے میرے پیارے بھائیوں، کیا میں بادشاہ کو پھول توڑنے دوں؟ اس کے ساتھ ہی ان 6 قبروں جن پر آم کے درخت تھے ان میں سے بیک وقت آواز آئی، پیاری بہن، بوڑھے فقیر سے پوچھو۔ پھر گلاب والی قبر سے آواز آئی، بابا جی، کیا میں بادشاہ کو پھول توڑنے دوں؟ جواب میں فقیر کی قبر سے آواز آئی، نہیں، صرف حقیقی ماں ہی ان پھولوں کو توڑ سکتی ہے۔ اس موقع پر بادشاہ کو اچانک اس بوڑھے فقیر کی یاد آ گئی جس نے بادشاہ کو 7 آم دیے تھے کہ اپنی ملکاؤں کو کھلا دے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ہماری 6 کی 6 ملکاؤں کو یہاں پر لایا جائے۔ اس حکم کی دیر تھی، تھوڑی دیر میں ہی امیر ملکائیں وہاں پہنچ گئیں، وہی ملکائیں جنہوں نے دائی سے بچوں کو ہلاک کروایا تھا۔ بادشاہ نے ان میں سے ایک ملکہ سے کہا، تم آگے بڑھ کر پھول توڑو، لیکن جو ہی وہ ملکہ پھول توڑنے کے لیے آگے بڑھی، پھول اتنے اونچے ہو گئے کہ وہاں تک اس کا ہاتھ نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس قبر میں سے آواز آئی، اے میرے پیارے بھائیوں، کیا میں اپنی ماں کو پھول توڑنے دوں؟ جواب میں پہلے کی طرح 6 قبروں میں سے آواز آئی، پیاری بہن، بوڑھے فقیر سے پوچھو۔ پھر گلاب کی قبر سے آواز آئی، بابا، کیا میں اپنی ماں کو پھول توڑنے دوں؟ اس کے ساتھ ہی بوڑھے فقیر کی قبر سے آواز آئی، نہیں، یہ تمہاری حقیقی ماں نہیں ہے، صرف حقیقی ماں ہی ان پھولوں کو توڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے باری باری باقی 5 ملکاؤں کو بھی پھول توڑنے کا کہا۔ وہ سب کی سب ایک کے بعد ایک کر کے پھول توڑنے کے لیے آگے بڑھیں، مگر ہر بار پھول اوپر ہو جاتے اور ہر بار قبروں میں سے وہی آوازیں آتی اور آخرکار بوڑھے فقیر کی قبر سے آواز آتی، نہیں، یہ تمہاری حقیقی ماں نہیں ہے، صرف حقیقی ماں ہی ان پھولوں کو توڑ سکتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سب دیکھا تو بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ اس ملکہ کو بھی بلایا جائے جو جھونپڑی میں رہتی ہے۔ اسی وقت بادشاہ نے اپنے ملازموں کو بھیج کر غریب ملکہ کو بھی بلوا لیا جسے وہ کئی عرصہ سے فراموش کر چکا تھا۔ جب وہ آئی تو بادشاہ نے اسے حکم دیا، تم یہ پھول توڑو۔
غریب ملکہ ڈرتے ڈرتے پھول توڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ جوں ہی اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، گلاب کے پھول اوپر اٹھنے کی بجائے اس کی طرف جھک گئے اور اس کے سر پر اس طرح پھیل گئے کہ وہ ان میں چھپ گئی۔ پھر بوڑھے فقیر کی قبر پھٹ گئی اور بوڑھا فقیر کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو کر باہر نکل آیا۔ بوڑھے فقیر کا زندہ نکلنا تھا کہ دوسری 7 قبروں میں سے بھی 6 لڑکے اور 1 لڑکی باہر نکل آئے۔ بادشاہ، اس کے ملازم اور اس کی ملکائیں ایک طرف تو حیران تھیں اور دوسری طرف یہ سوچ رہی تھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب بوڑھے فقیر نے ان سب کو حیران دیکھا تو بوڑھے فقیر نے شروع سے لے کر آخر تک بادشاہ کو ساری کہانی سنائی اور اسے بتایا کہ اس کے بے گناہ بیٹے اور بیٹی پر کیا کیا بیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اپنی غریب ملکہ سے معافی مانگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بیٹے اور بیٹی اپنی حقیقی ماں سے لپٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان 6 کی 6 ظالم ملکاؤں کو اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ ان کے ساتھ ہی اس تائی کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا جائے جس نے ان بچوں کو زہر دیا تھا۔ بوڑھے فقیر نے بچوں کے سر پر پیار دیا اور رخصت ہو کر جنگل میں چلا گیا۔ بادشاہ اپنے بچوں اور ملکہ کے ساتھ خوشیاں مناتا ہوا واپس محل میں آ گیا، جہاں وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن اب ان کے ساتھ ایک بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بھی محل میں رہنے لگے۔ یہ وہی غریب کسان اور اس کی بیوی تھے جنہوں نے ان 7 بچوں کو پالا تھا۔ سو ویورز، یہاں پر ہوتی ہے ہماری کہانی ختم۔ تو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔